رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج ہمارا 5واں درس ہے۔ آج ہم اعتکاف کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اعتکاف سنت الکفایہ ہے ہر شہر کے ہر محلے والوں پر۔ اگر ایک آدمی ایک محلے کی مسجد کا وہ ہو، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کی نیت سے، باقی تمام محلے داروں سے سنت الکفایہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وہ تمام محلے دار گناہ گار نہیں ہوں گے ایک کے بیٹھنے سے۔ اگر ایک ہی نہیں بیٹھا، مسجد خالی رہ گئی ہے، تو پھر تمام محلے والوں پر جو ہے وہ گناہ جو ہے لازم آئے گا، وہ گناہ گار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ لیلۃ القدر کا جو انعام ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا التزام کیا کرتے تھے۔ جو آدمی اعتکاف پر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے 2 حج اور عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا بھائی؟ 2 حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف کی رعایت رکھی جائے، اعتکاف کی شرائط کی رعایت رکھی جائے، مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلا جائے اور اعتکاف کو اعتکاف سمجھا جائے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اعتکاف کی حدود کی رعایت نہیں رکھی گئی، تو پھر تو وہاں پر بس مسجد میں آپ بیٹھے ہی رہے، آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب تو ملا ہے، لیکن جو اعتکاف ہے اس کا ثواب نہیں ملا، آپ اعتکاف کی عبادت سے محروم رہ گئے ہیں۔ اعتکاف جو ہے بیٹھنے والوں کو بالغ ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں اور شہری ہوں، مسافر نہ ہوں، تو یہ جو ہے یہ اس کی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کا ہونا لازمی ہے، نیت بھی ہونی چاہیے، اور اعتکاف مسجد میں بیٹھا جائے، اعتکاف مسجد میں کیا جائے۔ اور اعتکاف 20 رمضان کی شام جو ہے آدمی 20 رمضان کی مغرب کی نماز مسجد میں جا کر پڑھے، اور اعتکاف کی نیت میں وہ مغرب میں کی نماز جا کر پڑھے، اور جو ہے اور مسجد میں جا کر وہ رجوع اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ دے، نیکی کی طرف زیادہ توجہ دے، عبادات کی طرف زیادہ توجہ دے۔ اور اکثر ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ ترک کر دیتا ہے، تو بھائیو کیا ہوگا؟ پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ وہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ شرط ہے۔ اور اکثر لوگ وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ اکثر فون پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ فیس بک، انٹرنیٹ وہ چلاتے رہتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں۔ بھائیو بیان تو آپ اپنے گھر میں بھی سن سکتے تھے، فیس بک تو اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اب مسجد میں آپ آئے ہیں، آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے